یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، اللؤلؤ مکنون سیرت انسائکلوپیڈیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ماخوذ عصر حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ دروس و عبر اور فوائد و ثمرات دیے، جسے محترم دکتور علی محمد سلابی نے لکھا ہے اور دارالاسلام ریسرچ سینٹر عالمی اشاعتی ادارے نے شائع کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللؤلؤ مکنون سیرت انسائکلوپیڈیا کو 11 جلدوں پر محیط کیا گیا ہے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 جلدوں کے اوپر بیان کیا گیا ہے. اس سلسلے کی آج اگلا سبق ہم شروع کریں گے. اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں جان رہے تھے اور آپ معزز سامعین سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. اسی سلسلے کی اگلی کڑی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مثالی سلوک ہے. آئیے اب ہم اس کو شروع کرتے ہیں اور اس سے متعلق باقی امور کو دیکھیں گے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مثالی سلوک. حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزیزوں اور قرابت داروں سے بڑے ہی حسن سلوک سے پیش آتی تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت و سرپرستی میں بھرپور حصہ لیا اور کوئی کسر باقی نہیں رکھی. بعثت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی والدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے آئیں. انہوں نے اپنی تنگ دستی کا ذکر کیا تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی دل کھول کر مدد کی. انہیں 40 بکریاں اور 1 اونٹ مرحمت فرمایا اور نہایت احترام سے رخصت کیا. امام سہیر رحمۃ اللہ علیہ نے 1 اونٹ کی بجائے کئی اونٹوں کے عطیے کا ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محترمہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 20 بکریاں اور کئی اونٹ مرحمت فرمائے تھے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک منفرد تحفہ پیش کرتی ہیں. سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک غلام بطور ہدیہ پیش کیا. اس غلام کو تاریخ اسلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے.
امام حاکم رحمۃ اللہ اور ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور تحفہ پیش کیا۔ سیدہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی سمجھدار، وفاشار، مخلص اور مؤدب خدمت گزار تھے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے ہو کر رہ گئے۔ آپ انہیں اتنی زیادہ محبت تھی کہ وہ آپ کی سایہ عاطفت سے مقابلے میں اپنے عزیز ترین خونی رشتوں کو بھی ناقابل ترجیح سمجھتے تھے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ سہدہ قحطانی قبیلے بنو تے کے ایک ذیلی قبیلے بنو ان سے تھیں۔ وہ اپنے بیٹے زید کے ساتھ اپنے قبیلے کے لوگوں سے ملنے گئیں۔ اس وقت بنو قین بن جسر کے گھڑ سوار کسی علاقے پر حملہ آور ہو رہے تھے۔ وہ بنو معن کی بستی سے گزرے جہاں انہوں نے زید کو اغوا کر لیا۔ زید ان دنوں ان فوان شباب میں تھے اور کام کاج کرنے کی عمر کو پہنچ گئے تھے۔ زید کو اغوا کرنے کے بعد وہ انہیں فروخت کرنے کے لیے عکاظ کے مشہور بازار لے گئے۔ وہاں انہیں سیدہ خدیجہ کے بھتیجے حکیم بن حزام بن خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 400 درہم میں خرید لیا اور انہیں اپنی پھپھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی تو انہوں نے سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے ہبہ کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قبول فرما لیا۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور چچا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں۔ ادھر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حارثہ بن شراجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید کو غائب پایا تو غم کے مارے ان کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ کلب قبیلے کے کچھ لوگ حج کرنے آئے تو انہوں نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیا۔ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے زید کو پہچان لیا۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ہاتھ اپنی قوم کو اپنی خیریت کا پیغام بھجوا دیا۔ کلب قبیلے کے لوگ واپس گئے تو انہوں نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی حارثہ بن شراحیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زید کے بارے میں سب کچھ بتا دیا کہ آپ کا بیٹا کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ حارثہ کہنے لگے، رب کعبہ کی قسم، میرا بیٹا اور مجھ سے اس قدر دور۔ چنانچہ شراحیل کے دونوں بیٹے حارثہ اور قاب یعنی زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور چچا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فدیہ ادا کرنے اور انہیں غلامی سے نجات دلانے کے لیے مکہ پہنچے۔ وہاں پہنچتے ہی انہوں نے مقامی باشندوں سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں تشریف فرما ہیں۔ انہیں بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں جلوہ افروز ہیں۔ وہ دونوں حرم پاک میں گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے اور عرض کرنے لگے، اے عبد المطلب کے چشم و چراغ، ہاشم کے فرزند اور اپنی قوم قریش کے سردار کے لخت جگر، آپ اللہ کے حرم کے رکھوالے ہیں، حرم کی ہمسائیگی کا اعزاز رکھتے ہیں اور بیت اللہ کے جوار میں رہتے ہیں، آپ گردنیں آزاد کرنے والے ہیں، آپ قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ہم آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ آپ سے آپ کا غلام خرید لیں، وہ ہمارا بیٹا ہے، آپ ہمارے ساتھ حسن سلوک کریں، ہم پر احسان فرمائیں، اس کا فدیہ وصول کر لیں، ہم آپ کی خدمت میں اس کا زر فدیہ بڑھ چڑھ کر پیش کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، ماں ہوا، آپ کی مراد کون ہے؟ وہ بولے، زید بن حارثہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فَحَلَّ غَيْرَ ذَلِكَ، اس کے لیے ایک مختلف طریقہ کیوں نہ اختیار کر لیا جائے۔ انہوں نے پوچھا، وہ کیا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دَعُوهُ فَخَيَّرُوا فَإِنِ اخْتَارَكُمْ فَهُوَ لَكُمَا بِغَيْرِ فِدَاءٍ وَإِنْ اخْتَارَنِي فَوَاللَّهِ
ما انا بالذی اختار علی من اختارنی احد، اسے اپنا فیصلہ خود کرنے کا اختیار دے دو، اگر وہ تمہیں اختیار کر لے تو وہ بلا عوض ہی تمہارا ہوا، اور اگر وہ میرے پاس ہی رہنا پسند کرے تو اللہ کی قسم میں ایسا شخص نہیں ہوں کہ جو شخص میرے پاس رہنا چاہتا ہو اس پر کسی اور کو اختیار کر لوں۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسن انتخاب۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صاف اور صریح ارشاد سن کر حارثہ اور کعب کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو انصاف کے تقاضوں سے بھی کہیں بڑھ کر تعاون کا اظہار فرمایا ہے اور ہمیں اپنا احسان مند بنا لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، وہ آ گئے تو دریافت فرمایا، حل تعرفوہا اولا، کیا تم انہیں پہچانتے ہو؟ زید نے جواب دیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، من ہما، یہ دونوں کون ہیں؟ زید نے عرض کی، یہ میرے والد صاحب ہیں اور یہ میرے چچا ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فَأَنَا مَنْ قَدْ عَلِمْتَ وَرَأَيْتَ صُحْبَتِي لَكَ فَاخْتَرْنِي وَاخْتَرْهُمَا، تم مجھے بھی خوب جانتے ہو اور اپنے ساتھ میرے برتاؤ اور رہن سہن کا بھی مشاہدہ کر چکے ہو، اب چاہو تو میرے ساتھ رہو اور چاہو تو ان دونوں صحابان کے ساتھ چلے جاؤ، تمہیں پورا اختیار ہے۔ یہ سن کر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جواب دیا، میں تو آپ کے مقابلے میں کسی کو ترجیح نہیں دوں گا، آپ ہی میرے والد اور چچا کے مقام پر ہیں۔ یہ سن کر وہ دونوں بول پڑے، زید تم پر افسوس ہے، تم آزادی کے مقابلے میں غلامی کو ترجیح دے رہے ہو، اپنے والد، چچا اور دیگر گھر والوں پر انہیں فوقیت دے رہے ہو۔ زید بولے، جی ہاں، میں ان کی ذات گرامی میں اتنی عظیم خوبیاں دیکھ چکا ہوں کہ اب ان کے مقابلے میں میرے لیے کوئی بھی قابل ترجیح نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب زید کا یہ جذبہ فدیت محبت دیکھا تو انہیں ساتھ لے کر حتیم شریف لے گئے اور انہیں اپنا متبنہ منہ بولا بیٹا بنانے کا اعلان فرمایا۔ یہ ایسا زبردست ایمان فروز اور روح پرور منظر تھا کہ زید کے والد حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چچا کعب بھی یہ نظارہ وفا دیکھ کر جھوم اٹھے اور ہنسی خوشی واپس چلے گئے۔ ادھر سارے مکہ میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دھوم مچ گئی اور لوگ انہیں زید بن محمد کہہ کر پکارنے لگے، حتیٰ کہ وہ وقت آ گیا کہ دعوت اسلام کا ظہور ہو گیا۔ امام حاکم نے بعثت سے پہلے کے اس واقعے کو ایک دوسرے انداز سے بیان کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عکاظ کے بازار میں دیکھا تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میں نے بازار میں ایک لڑکا دیکھا ہے، اس میں بہت سی خوبیاں ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی سوجھ بوجھ، ادب آداب، رکھ رکھاؤ اور حسن و جمال کی خصوصیات بیان فرمائیں۔ پھر فرمایا، میرے پاس رقم ہوتی تو میں اسے خرید لیتا۔ شوہر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خواہش سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ورقہ بن نوفل تک پہنچا دی اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدنے کی تمنا سے مطلع کر دیا۔ وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رقم سے اسے خرید لائے۔ زید کو دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا خدیجہ حییلا حاصل غلام بے طیب من نفسک، اے خدیجہ تم اپنا یہ غلام بخوشی مجھے ہدیہ کر دو۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یہ لڑکا بہت خوبصورت ہے، مجھے ڈر ہے مبادا آپ اسے فروخت کر دیں یا کسی کو بطور ہدیہ دے دیں۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا مفققت ما اردت الا لأتبنہ، اے موفقہ یعنی توفیق ربانی سے نوازی گئی خدیجہ، میں تو اسے اپنا منہ بولا بیٹا بنانا چاہتا ہوں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے محمد آپ نے صحیح ارشاد فرمایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پرورش کی اور انہیں اپنا بیٹا بنا لیا، یوں انہیں زید بن محمد کہا جانے لگا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی کو ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوش نصیبی اپنی معراج پر پہنچ گئی۔ بعد ازاں زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی خوش بختی اللہ کی طرف سے ایک نہایت اہم حکم کے نزول کا سبب بن گئی، جس کے تحت لیب پالک بیٹوں کو ان کے سگے باپ کی نسبت سے پکارنے کا حکم دے دیا گیا۔ ہوا یوں کہ جب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد اور چچا کے ساتھ نہیں گئے تو ان کے بھائی حبلہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں لینے کے لیے چلے آئے۔ حبلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی، اللہ کے رسول میرے بھائی زید کو میرے ساتھ بھیج دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو ذا فإن انطق معک لم امنعو، وہ ٹھہرا زید، اگر وہ تمہارے ساتھ جانے پر راضی ہو تو میں اسے نہیں روکوں گا۔ یہ سن کر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ واللہ لا اختار علیک احدا، اللہ کے رسول رب ذوالجلال کی قسم آپ کی ذات گرامی کے مقابلے میں میرے لیے کوئی بھی قابل ترجیح نہیں ہے۔ حبلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنے بھائی کی رائے کو اپنی رائے سے افضل جانا۔ جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متبنہ بنانے کی بات ہے تو یہ رسم بعد ازاں منسوخ کر دی گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، تم ان لے پالکوں کو ان کے باپوں کی طرف نسبت دے کر پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اولاد کے بارے میں ہم جاننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے بارے میں مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ بعثت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بیٹا قاسم پیدا ہوا تھا، اسی کے نام پر آپ کی کنیت ابو القاسم تھی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اجمعین تھیں۔ بیٹا قاسم اوائل عمر ہی میں وفات پا گیا، لیکن چاروں بیٹیوں نے اسلامی دور پایا اور ہجرت بھی کی۔ ابن اسحاق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ کے بیٹے قاسم کے علاوہ 2 اور بیٹوں کا ذکر بھی کیا ہے جن کے نام طیب اور طاہر تھے، جو بعثت سے پہلے ہی وفات پا گئے۔ اور مشہور سیرت نگار ڈاکٹر سلابی وغیرہ نے ابن اسحاق کے اس قول کی تردید بھی کی ہے اور بتایا ہے کہ طیب و طاہر یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے عبداللہ کے القاب تھے۔ یہ بیٹا راجح القول کے مطابق بعثت کے بعد پیدا ہوا اور ابتدائی عمر ہی میں فوت ہوا، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ طیب اور طاہر عبداللہ کے القاب ہیں اور یہی زیادہ معتبر معلوم ہوتا ہے۔ واللہ عالم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد